اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ ووطد بالصخور میادان ارض ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صلوات باواز بلند۔ دعا گو ہوں کہ مالک کائنات آپ تمام سامعین کا اس فرش عزابیانہ عبادت میں شمار فرمائیں، بانیان مجلس کا یہ فرش بچھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میرا مالک میرا خالق حاضرین مجلس میں بانیان مجلس میں جملہ سادات و مومنین جو مریض ہیں تمام مریضوں کو شفائے کلی نصیب فرما، ملت تشیع کے بے جرم اسیروں کو رہائی عطا فرما۔ میرا مالک میرے خالق ولی العصر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کا شمار آقا کے سچے چاہنے والوں میں فرما۔ میرا مالک جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو ہم حاضرین کے تمام مرحومین کو اپنی قبروں سے نصرت امام کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجائے محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی خدمت میں جس آیہ مبارکہ کو تلاوت کیا ہے اس آیہ مبارکہ کا قرآنی نام آیت استفاء ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ہم نے آدم کو چن لیا، نوح کو چن لیا، فقط آدم کو چنا، فقط نوح کو چنا، فرد فرد کو چنا، پھر لب و لہجہ بدلا، اب فرد نہیں وآل ابراہیم، ابراہیم کی ساری آل کو چن لیا، وآل عمران علی العالمین اور عمران کی ساری آل کو چن لیا۔ ایک استفاء اللہ نے کیا، ایک استفاء حسین نے کیا۔ ایک استفاء اللہ نے کیا، ایک استفاء حسین نے کیا۔ اللہ نے عرش پہ رہ کے استفاء کیا، حسین نے فرش کو عرش بنا کے
اکتفا کیا۔ اللہ نے چنا آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو ان کی آل سمیت، عمران کو ان کی آل سمیت، حسین نے چنا، حنفیہ کو، مسلم کو، عباس کو، زین العابدین کو۔ اللہ نے آدم کو چنا تو آدم سمجھ کے چنا، نوح کو چنا تو نوح سمجھ کے چنا، آل ابراہیم کو چنا تو آل ابراہیم سمجھ کے چنا، آل عمران کو چنا تو آل عمران سمجھ کے چنا، حسین نے مسلم کو چنا تو مسلم سمجھ کے نہیں، علی سمجھ کے چنا، حنفیہ کو چنا تو حنفیہ سمجھ کے نہیں، علی سمجھ کے چنا، عباس کو چنا عباس سمجھ کے نہیں، علی سمجھ کے چنا۔ اللہ نے جنہیں چنا تھا انہیں دین پہنچانے کے لیے چنا، حسین نے جنہیں چنا انہیں دین بچانے کے لیے چنا۔ مولا سلام، مولا سلام، مولا سلام۔ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ جس مشکل موضوع کو میں نے شروع کیا ہے، 4 علی کا انتخاب، یہ بنیادی طور پہ فضائل کا نہیں مصائب کا مضمون ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسے میں فضائل میں نبھاؤں۔ تو آپ موضوع جتنا ڈیفرنٹ ہے اس طرح سے میرے ساتھ چلیں تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ 4 ہستیوں کا انتخاب کیا، 4 ہستیوں کا چناؤ کیا، جناب حنفیہ، جناب مسلم، باب الحوائج، امام زین العابدین۔ پہلی ہستی، ایک ہستی کا ایک جملے میں تعارف، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ڈیٹیل میں جایا جا سکے۔ جناب حنفیہ، کون ہے حنفیہ؟ جن کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ امیر کائنات نے ایک زرہ جناب حنفیہ کو دی اور کہا حنفیہ یہ جاؤ اور جا کے لوہار سے یہ زرہ توڑوا کر لے آؤ، چھوٹی کرا کے لے آؤ۔ جناب حنفیہ نے زرہ اٹھائی، کہا بابا کہاں سے؟ کہا یہاں سے۔ نشان لگایا، کس نے؟ خیبر شکن نے۔ خیبر شکن نے نشان لگایا، بیٹا یہاں سے جاؤ، لوہار سے زرہ توڑوا کر لے آؤ۔ جناب حنفیہ نے ہاتھوں میں پکڑا اور ایک جھٹکا دیا، ساری کڑیاں اپنی قطار میں ٹوٹتی چلی گئی۔ جرت کا یہ عالم تھا کہ ایک میدان میں جنگ کر رہے ہیں، ہر مرتبہ امیر کائنات کہتے ہیں جاؤ بیٹا حملہ کر کے آؤ، جاؤ بیٹا حملہ کر کے آؤ۔ حملہ کر کے لوٹ رہے ہیں کہ رستے میں ابلیس، شیطان مردود سامنے آ گیا ایک بزرگ کی شکل میں۔ انکل مجھے آج دن تک سمجھ نہیں آئی یہ شیطان جسے بھی ملا ہے نا بزرگ بن کے ملا ہے۔ آیا آ کے کہنے لگا حنفیہ یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر مرتبہ علی آپ کو موت کی طرف جھونک دیتے ہیں، حسن حسین بھی آپ کے ہی بھائی ہیں اور انہیں پہلو میں جگہ دے رکھی ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ جیسے آپ بیٹے ہیں ویسے وہ بیٹے ہیں، ایک حملہ آپ کریں، ایک حملہ حسن کریں، ایک حملہ حسین کریں۔ کسی اور کا بیٹا ہوتا تو باتوں میں آ جاتا، بیٹا تھا علی کا۔ نہیں میں بدل کے جملہ کہہ دیتا ہوں، یعقوب نبی کی اولاد نہیں تھی جو حسد کرتی، علی کا لہو تھا۔ علی کی نگاہوں سے اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی، نگاہیں ڈال کے کہا مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ کہا یہ میدان ہے۔ کہا میدان میں کیا ہے؟ کہا ریگزار ہے۔ کہا اگر طوفان آ جائے تو کیا کرو گے؟ کہا میں اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھ لوں گا۔ کہا آنکھیں بھی تمہاری، ہاتھ بھی تمہارے، پھر ہاتھ آنکھوں پہ کیوں رکھ رہے ہو؟ کہا آنکھیں زیادہ قیمتی ہیں اس لیے ہاتھ رکھ رہا ہوں۔ کہا پھر بکواس نہ کر، حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں، میں حنفیہ علی کا ہاتھ ہوں۔
منزل پر رک جاتا اگر یہ فکرہ فقط جناب حنفیہ کی حد تک مجھے تاریخ میں ملا ہوتا تو میں کہہ دیتا محبت میں، مودت میں، عقیدت میں کہہ دیا کہ میں علی کا ہاتھ ہوں، حسنین علی کی آنکھیں ہیں. لیکن کسی عام ہستی کا ہاتھ نہیں، کسی عام ہستی کی آنکھوں کا تذکرہ نہیں، تذکرہ اس کی ذات کا ہو رہا ہے جس کی آنکھیں عین اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے. یعنی نبی نے تعارف کرایا علی کے ہاتھ کا کہ علی کا ہاتھ ید اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ ہے. اگر علی کا ہاتھ مجسم ہو کے آ جائے تو حنفیہ بنتا ہے، آنکھیں مجسم ہو کے آ جائے تو ایک حسن بنتی ہے تو حسین بنتی ہے. حسد نہیں کیا، کیا کہا؟ میں علی کا ہاتھ ہوں، حسن و حسین علی کی آنکھیں ہیں. پہلا فکرہ کہہ رہا ہوں، چشم کرار نے دست کرار سے کہا، علی کی آنکھوں نے، امام حسن امام حسین کیا ہے؟ علی کی آنکھیں. جناب حنفیہ نے اپنے تعارف میں کہا کہ میں ہوں علی کا ہاتھ. چشم کرار نے دست کرار سے کہا میری آنکھیں بن کے مدینہ رہ جا. امام نے کہا حنفیہ تاریخ میں جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھا جاتا تو اس میں میرا قصور نہیں. جناب حنفیہ کے متعلق دشمنوں نے لکھا کہ جی آخری وقت میں حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور حسین کے ساتھ نہیں گئے. حسین نے اپنی طاقت کو تقسیم کر کے چلے ہیں. اور ایک طاقت کا تذکرہ بھی کر رہا ہوں. کہا کہ آپ مدینہ میں میری آنکھ بن کے رہ جائیں. حسین سلطان ممکنات، وجہ تخلیق کائنات، یا اس طرح سے تعارف کرا دوں کہ جب آدم سے پوچھا گیا تھا تو اس نے ہر ہستی کے تعارف میں ایک فکرہ کہا تھا، انت معبود ھذا محمد. ایک ایک فکرہ سب کے لیے کہا. انت اعلیٰ ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمہ، انت محسن ھذا حسن. ایک ایک فکرے میں تعارف کرایا. اور جب حسین کی باری آئی، انت قدیم الاحسان ھذا حسین. ہر جگہ پہ خدا قدیم ہے. صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ اگر آپ پڑھیں، صفات ثبوتی میں خدا کی ہر صفت قدیم ہے. لیکن کسی ہستی کے تعارف کے ساتھ اللہ کو قدیم نہیں کہا، حسین کے ساتھ قدیم لگا کے بتایا. حسین اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا احسان پچھلوں پر بھی ہے، اگلوں پر بھی ہے. کہ میری آنکھیں بن کے مدینہ رہ جا. فرد فرد کی بات. اب دوسری طاقت کو بلایا، جناب مسلم. جناب مسلم سے فرمانے لگے کہ کوفے کی جانب سے 18,000 خطوط وصول ہوئے ہیں، وہ مجھے بلا رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے سفیر بن کے کوفہ چلے جائیں. آج کل لوگ کسی کو بھی سفیر حسین کہہ دیتے ہیں. میں صرف 2 جملوں میں بتاؤں گا. سفیر حسین کوئی معمولی ٹائٹل نہیں ہے، کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. آپ کسی کو بھی محب کہہ سکتے ہیں، موالی کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی فرد کو سفیر حسین نہیں کہہ سکتے. میرے مولا نے ہر طرف قاصد بھیجے ہیں. تاریخ نے کسی قاصد کو سفیر حسین نہیں لکھا. تمام کو سفیر لکھا ہے، تمام کو قاصد لکھا ہے، سفیر نہیں لکھا. قاصد میں اور سفیر میں ایک فرق ہوتا ہے. میں بنیادی ایک فرق بتا دوں.
میں آسان لفظوں میں یوں بتا دوں کہ قاصد ہے ڈاکیا. ڈاکیا کا کام ہے کہ ایک لیٹر ہے، ایک امانت ہے، وہ آپ تک پہنچا دے. اس کے اندر جو حکم لکھا ہوا ہے وہ آپ پہ لاگو کروانا اس کا کام نہیں ہے. وہ آپ سے نہیں کہے گا کھولو خط پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. یہ اس کا رائٹ ہی نہیں بنتا، یہ اس کا حق ہی نہیں ہے. اس کا حق یہ ہے کہ بس اس کا کام ہے پیغام دے اور واپس چلے. اسی لیے جتنے قاصد بھیجے ہیں انہوں نے خط دیے ہیں اور یہی کہا ہے کہ میں واپس جا رہا ہوں، میرا مقصد یہیں تک تھا. لیکن کسی نے رک کر حسین کی بیعت نہیں لی. توجہ فرمائیے گا، کسی قاصد نے رک کر کسی فرد واحد سے حسین کی بیعت نہیں لی سوائے سفیر حسین کے. بندہ 10-12 سال پڑھ کے آ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سفیر حسین ہو گیا. سفیر حسین معمولی عہدہ نہیں ہے. 18,000 خطوط کے جواب میں حسین نے ایک خط لکھا. توجہ فرمائیے گا، 18,000 خطوط کے جواب میں حسین نے ایک خط لکھا. اور کیا لکھا؟ انی قد بعثت الیکم اخی وابن امی وسکتی من اہل بیتی. پورا تعارف 4 فقروں میں حسین نے اپنے سفیر کا لکھا ہے. میری طرف سے جسے مرضی ہے سفیر حسین کہو، لیکن سفیر کہنے سے پہلے حسین کا لکھا ہوا پروانہ دکھاؤ، پھر مانو اسے سفیر. سفیر وہ ہے جس کے نام پہ حسین نے لکھا. کیا لکھ رہے ہیں؟ انی قد بعثت الیکم اخی. یہاں پر عربی جاننے والے حضرات بیٹھے ہیں. بعثہ یا باسوں سے اس فقرے کو لیا گیا ہے. انی قد بعثت الیکم اخی، جسے میں تم پر مبعوث کر رہا ہوں. انی بے شک، قد تحقیق کے لیے آتا ہے. بعثت الیکم اخی، بتحقیق جسے میں تم پر مبعوث کر رہا ہوں. حسین نے قرآن کے اس لفظ کو مسلم کے ساتھ جوڑا ہے جسے اللہ نے قرآن میں صرف نبیوں کے لیے استعمال کیا ہے. یہ لفظ اللہ نے قرآن میں صرف نبیوں کے لیے استعمال کیا، جو حسین نے اپنے سفیر کے لیے استعمال کیا. انی قد بعثت الیکم اخی، جسے بھیج رہا ہوں معمولی نہیں ہے، میرا بھائی ہے. اخی میرا بھائی ہے. کوئی کہے کہ جی کزن بھی بھائی ہوتے ہیں، چچا کا بیٹا بھی بھائی ہوتا ہے. نہیں، اگلا فقرہ کا وابن امی، یہ میرا بھائی ہے، میرے چچا کا بیٹا ہے. 2 رشتے ایک ساتھ بیان کیے، 2 رشتے ایک ساتھ بیان کر کے بتایا کہ چچا کا بیٹا بعد میں کہا ہے، بھائی پہلے کہا ہے. اسے میرا چچا کا بیٹا نہ سمجھنا، بھائی حسن کی جگہ بھیج رہا ہوں. انی قد بعثت الیکم اخی وابن امی وسقتی. سقہ فقہ کی زبان میں اس شخص کے نام کے ساتھ لگتا ہے کہ جس سے آپ شریعت کا مسئلہ پوچھیں اور وہ مسئلہ بتائے اور آپ اس سے کتاب کا حوالہ نہ مانگیں، اس کی ذات خود کتاب ہو. یعنی اس کی زبان سے جو لفظ نکل جائے وہ حجت ہو، اسے سقہ کہتے ہیں. وسقتی، یہ وہ ہے جس پہ مجھ حسین کو اعتماد ہے. نہیں، جو پیچھے بیٹھے ہیں رہ گئے، میں ان کے لیے جملہ آسان کر کے کہہ دیتا ہوں، کائنات کے اعتماد کو حسین کہتی ہے اور حسین کے اعتماد کو مسلم کہتے ہیں.
ٹھوسنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں خود اہل بیت کہتے ہیں یہ ہم میں سے ہے۔ اور دیکھیے تاریخ میں صرف 2 ہستیاں مجھے ملی ہیں جن کے احترام میں رسول اٹھے ہیں۔ ایک ہستی جناب سیدہ، دوسری ہستی جناب عقیل۔ رسول جناب عقیل کو دیکھ کر اپنی مسند سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ ایک دن جناب عقیل نے کہا آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، ہمارے سید و سردار ہیں، آپ میری تعظیم میں نہ اٹھا کریں۔ تو پیغمبر اسلام نے مسکرا کے کہا عقیل میں تیری تعظیم میں نہیں اٹھتا، تیری پشت میں میرے حسین کا سفیر مسلم ہے، میں اس کی تعظیم میں اٹھتا ہوں۔ جناب مسلم وَسِقَّتِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، ہم اہل بیت میں سے ہیں، اسے میں تم پہ مبعوث کر رہا ہوں۔ جناب مسلم کو بھیج دیا سفیر بنا کے، جناب مسلم کوفہ آ گئے۔ پہلے روز ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے آ کے بیعت کی، ہاتھ مسلم کا ہے، بیعت مسلم کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے۔ بیعت جناب مسلم کے ہاتھ پہ ہو رہی ہے، کس کی؟ حسین کی۔ حسین کہاں ہے؟ جب جناب مسلم کوفہ میں تھے اس وقت میرے مولا حسین مکے میں تھے۔ حسین مکے میں، مسلم کوفہ میں، اور بیعت کس کی ہو رہی ہے؟ حسین کی۔ کس کے ہاتھ پہ؟ مسلم کے ہاتھ پہ۔ یعنی مسلم کے ہاتھ پر بیعت حسین اس بات کی دلیل ہے کہ مسلم کا ہاتھ مسلم کا ہاتھ نہیں۔ ایک توجہ فرمائے تو میں جملے کو اور کھولوں۔ مسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی ہے وہ حسین کی بیعت ہوئی ہے، تو پھر میں یوں کہوں گا کہ یہ مسلم کا ہاتھ نہیں، حسین کا ہاتھ ہے۔ میں اس منزل پہ آ کے رک جاتا اگر مجھے تاریخ میں اور کچھ نہ ملتا، لیکن تاریخ میں میں نے دیکھا رسول فرما رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ یہ بیعت مسلم کی بیعت نہیں، حسین کی بیعت ہے، حسین کی بیعت نہیں، رسول کی بیعت ہے۔ نہیں آپ بول پڑے تو پھر میں بھی کنجوسی نہیں کرتا۔ یہ مسلم کی بیعت نہیں، حسین کی بیعت ہے، حسین کی بیعت نہیں، رسول کی بیعت ہے۔ اور جب لوگ رسول کی بیعت کر رہے تھے اس وقت قرآن نے پڑھ کے کہا انما یبایعونک یبایعون اللہ، میرا مصطفیٰ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ تیری بیعت نہیں کر رہے، مجھ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کا ہی تو ہاتھ ہے جو ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ مجھے خبر نہیں کہاں سے ایڈیٹنگ ہوتی ہے، میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، کسی میرے بھائی نے کہا تھا جی بیعت یوں ہوتی ہے، یوں ہوتی ہے تو فوق ایدیہم پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے۔ ہم ذرا وہ نئے اینگل سے چلنے کی عادی ہو گئے ہیں، نہ کوئی نوی گل کرے چاہتے نہ نوی تحقیق آئیے۔ بیعت یوں ہی ہوتی ہے، انما یبایعونک یبایعون اللہ وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ۔ جب بیعت کی جاتی ہے ایک ہاتھ یوں ہوتا ہے، ایک ہاتھ یوں ہوتا ہے، درمیان میں اس کا ہاتھ ہوتا ہے جو بیعت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ دونوں ہاتھوں کی بریکٹ میں اس کا ہاتھ رکھ کے بتایا کہ اب قول میں، فعل میں، عمل میں تو اس کا محتاج ہے جس کی بیعت میں ہے۔ اوپر سے دوسرا نیا رواج شروع ہو گیا، جتنے کوئی بہ گیا انہیں کیا ہو جی میری بیعت کرو۔ بیعت سوائے معصوم کے کسی کی نہیں ہے،
بیعت قرآن میں یا انبیاء کی ثابت ہے یا اہل بیت کی ثابت ہے. اسی لیے جب کسی نے امیر کائنات سے سوال بیعت کیا تھا تو امیر کائنات نے کہا تھا تو اہل ہی نہیں ہے جو مجھ سے بیعت مانگے. نہیں، اگر کوئی ابھی بھی سننا چاہتا ہے تو میں مزید آسان کر دیتا ہوں. جب خط آیا تھا شام کی طرف سے، خذ الحسین و عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن زبیر اخذا شدیدا لیست فیہ رخصتا حتی یبایعوا. تاریخ کی 3 بڑی شخصیات تھی، حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر. ان تینوں کو گرفتار کرو اور ان سے بیعت کرو. اگر یہ بیعت کر دے تو انہیں چھوڑ دو، اور اگر یہ بیعت نہ کرے اخذا شدیدا تو ان پر شدت اختیار کرو. جس وقت یہ پیغام پہنچا ہے نا کہ آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے، 2 بندے تو نکل گئے، ایک مکے کو، دوسرے شام کو. جینس کا اثر ہوتا ہے نا. جن کے باپ کی عادت نہیں تھی میدان چھوڑنا، اسی کا بیٹا میدان میں رہا. اٹھے، کہا اچھا آدھی رات کے وقت دربار میں بلایا، چلو چلتے ہیں. امام گئے، ہاشمی جوان ساتھ ہیں. میں نے بیعت کے اوپر جملہ روکا ہے، ابھی آپ کے لیے تشریح کرنے کے لیے اس طرف آیا ہوں، موضوع یہ نہیں ہے. دربار میں داخل ہوئے. ولید بن عتبہ بن ابی سفیان گورنر تھا مدینہ کا، اس کے برابر میں کھڑا تھا مروان بن حاکم. یہ میں نے ولدیت کے ساتھ نام اس لیے لیے ہیں کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے، وگرنہ جو اس گھرانے کا دشمن ہو ان کی ولدیتیں نہیں ہوتی. آیا خط لے کر، علی کے علی بیٹے سے کہا یہ خط آیا ہے آپ کے لیے، پڑھ لیں. امام نے خط پڑھا، لوٹا کے واپس دیا. کہا میدان کے فرد ہیں، رات کی تاریکی میں اندھیروں میں چھپ کے فیصلے نہیں کرتے. صبح کے اجالے کا انتظار کر، پھر منادی کرنا، سارے مدینے کو اکٹھا کرنا. جب سارا مدینہ اکٹھا ہو جائے میں بھی آ جاؤں گا. تب تو اپنے حاکم کا خط سنانا، میں اپنا جواب سناؤں گا. میں اپنا جواب سناؤں گا. یہ کہہ کے حسین پلٹے کہ جرت تو تھی نہیں. مروان نے تاریخ لکھتی ہے اشارتاً، اشارہ کرتے ہوئے مدینے کے گورنر سے کہا موقع اچھا ہے قتل کر دیتے ہیں، موقع اچھا ہے قتل کر دیتے ہیں. بسم اللہ، درود پڑھیے بآواز بلند.